بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیزم طلبہ طالبات، السلام علیکم۔ پچھلے لیکچر میں ہم نے اپنے سلیبس میں موجود نظم نمبر 2 نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے سوالات کے جوابات جانے تھے۔ آج ہم اس کی مشق کا باقی حصہ کرنے جا رہے ہیں۔ اس کے لیے آپ اپنی کتاب کے صفحہ نمبر 8 پر آئیے۔ صفحہ نمبر 8 پر سوال نمبر 2 میں ہمیں چند کثیر الانتخابی سوالات دیے گئے ہیں جن کے ہم نے جوابات دینے ہیں۔ آئیے ان کثیر انتخابی سوالات کے جوابات جانتے ہیں۔ سب سے پہلے ہے انسانیت کا دیش انسان کو دکھایا، چہرہ، رتبہ، منظر یا رستہ؟ تو درست جواب ہے رستہ۔ دنیا سنوارنے کے سمجھائے سب دیش، سلیقے، کرینے، طریقے، وسیلے۔ دنیا سنوارنے کے سمجھائے سب طریقے۔ عقبا ہو جس سے دیش وہ راز بھی بتایا، بہتر، روشن، اعلیٰ یا برتر؟ اس کا درست جواب ہے بہتر۔ جو راستہ تھا سیدھا دیش کو بتایا، ایک، ہر شخص یا ہر فرد؟ اس کا درست جواب ہے ایک۔ ہر آدمی پہ کھولا دیش کا راز اس نے، حرکت، برکت، شفقت، محنت۔ جو دیش رہے تھے غافل آ کر انہیں جگایا، ہو، سو، کھو، رو؟ اس کا درست جواب ہے سو۔ پھیلی جہاں میں ہر سو دیش کی شعائیں، ایمان، قرآن، توحید یا اخلاص؟ پھیلی جہاں میں ہر سو توحید کی شعائیں۔ بھولی ہوئی تھی دنیا دیش خدا کو محشر، سچے، اپنے، میرے، سب کے، اپنے خدا کو محشر۔ بچوں صفحہ نمبر 9 پہ آئیے۔ یہاں میں سوال نمبر 5 میں ایک کالم دیا گیا ہے۔ کالم الف میں دیے گئے ہر مصرعے کا دوسرا مصرعہ کالم ب میں تلاش کریں اور اسے دی گئی مثال کے مطابق کالم ج میں لکھیں۔ تو بچوں سب سے پہلے آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ مصرعہ کسے کہتے ہیں۔ شعر کی ایک لائن یا شعر کے ایک حصے کو ہم مصرعہ کہتے ہیں۔ اب ہمیں ایک مصرعہ کالم الف میں دیا گیا ہے جبکہ اس کا دوسرا مصرعہ کالم ب میں بے ترتیب دیا گیا ہے۔ ہم نے پہلے مصرعے کے مطابق دوسرا مصرعہ تلاش کر کے کالم ج میں لکھنا ہے۔ تو سب سے پہلے کہ نعت اس نبی کی جس نے پیغام حق سنایا، اس کا درست مصرعہ ہے انسانیت کا رستہ انسان کو دکھایا۔ نور اس کا سب سے پہلے پیدا کیا خدا نے، اس کا درست مصرعہ ہے بزم جہاں میں لیکن آخر میں سب سے آیا۔ ہر آدمی پہ کھولا محنت کا راز اس نے، جو سو رہے تھے غافل آ کر انہیں جگایا۔ شعلے بھڑک رہے تھے دنیا میں کفر و شر کے، انسان کو اس نے آ کر اس آگ سے بچایا۔ پھیلی جہاں میں ہر سو توحید کی شعائیں، مشرق بھی جگمگایا مغرب بھی جگمگایا۔ بھولی ہوئی تھی دنیا اپنے خدا کو محشر، خالق کے در پہ اس نے مخلوق کو جھکایا۔ اسی صفحے پر موجود بچوں سوال نمبر 6 میں ہمیں چند الفاظ دیے گئے ہیں جن کو ہم نے جملوں میں استعمال کرنا ہے۔ یہ آپ کو آپ کی کاپیوں پر لکھوائے گئے ہیں۔ ایک دفعہ پھر میں ان کو دہرا دیتی ہوں، آپ انہیں بغور سن لیں۔ پیغام حق کا بچوں مطلب ہوتا ہے سچا پیغام۔ آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کو پیغام حق سنایا۔ عقبہ کا مطلب ہوتا ہے آخرت۔ اس کا جملہ ہے کہ ہمیں عقبہ کی بہتری کے لیے فکر کرنی چاہیے۔ شمع ہدایت کا مطلب ہوتا ہے سیدھا رستہ۔ آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں شمع ہدایت بن کر تشریف لائے۔ غافل کا مطلب ہوتا ہے سوئے ہوئے یا بے خبر۔ ایک مسلمان کبھی بھی اللہ تعالیٰ کی یاد سے غافل نہیں ہوتا۔ توحید کا مطلب ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کو ایک ماننا، یکتا جاننا۔ توحید سے مراد اللہ تعالیٰ کو ایک ماننا ہے۔
سوال نمبر 7 دیکھیے بچوں کہ یہاں متضاد الفاظ لکھیں. یہاں ہمیں چند الفاظ دیے گئے ہیں جن کے ہم نے متضاد الفاظ لکھنے ہیں. تو سب سے پہلے بچوں آپ کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ کون سے الفاظ کو ہم متضاد الفاظ کہتے ہیں. ایسے الفاظ جو ایک دوسرے کے الٹ ہوتے ہیں یا ایسے الفاظ جو ایک دوسرے کی ضد ہوتے ہیں انہیں ہم متضاد الفاظ کہتے ہیں یا الٹ الفاظ کہتے ہیں. آئیے ان الفاظ کے متضاد جانتے ہیں. حق باطل. دنیا کا متضاد ہے آخرت. سنوارنا بگاڑنا. سیدھا الٹا. آگ پانی. توحید شرک. مشرق مغرب. خالق مخلوق. سوال نمبر 8 دیکھیے. نیچے دیے گئے شعر کو غور سے پڑھیں. نعت اس نبی کی جس نے پیغام حق سنایا. انسانیت کا رستہ انسان کو دکھایا. کالم بے میں دیے گئے لفظ سنایا دکھایا ہم آواز لفظ ہیں، انہیں قافیہ کہتے ہیں. اس نعت کے باقی شعروں میں استعمال ہونے والے قافیوں کی نشاندہی کریں. اب بچوں سب سے پہلے آپ کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ کن الفاظ کو ہم قافیہ کہتے ہیں. تو اردو گرامر میں ایسے الفاظ جن کی آواز ایک جیسی ہوتی ہے یا آواز کے لحاظ سے جو ایک جیسے ہوتے ہیں انہیں ہم قافیہ یا ہم آواز الفاظ کہتے ہیں. آئیے اب ہم اپنی نعت میں موجود تمام ہم آواز الفاظ کی نشاندہی کرتے ہیں. اس کے لیے آپ اپنی کتاب کے صفحہ نمبر 6 پر آئیے. پہلے شعر میں دیکھیے سنایا دکھایا بتایا آیا جگایا بچایا جگمگایا اور جھکایا. یہ تمام الفاظ اس نظم میں قافیہ یا ہم آواز الفاظ ہیں. دوبارہ آپ کو بتاتی چلوں کہ ایسے الفاظ جو ایک آواز دیتے ہیں ایک بولنے میں ایک جیسے ہوتے ہیں اردو میں ہم انہیں قافیہ الفاظ یا ہم آواز الفاظ کہتے ہیں.